لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ الحدید 57 نمبر سورت، اس کی پہلی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. آیت الکرسی کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ چھٹا جمعہ ہے اس سلسلے میں، تو آج یہ بات انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر رمضان شریف آ رہا ہے، پھر اس کا بیان شروع ہو جائے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہدایت دی ہے وہ کل 3 مضمون ہیں. ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، ایک ہے آخرت. پورے قرآن مجید میں یہی باتیں بار بار مختلف انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمائی. تو توحید کا بیان بار بار آ رہا ہے، جگہ جگہ ہے قرآن مجید میں، لیکن ان میں سے ایک مقام جو بیان ہوا وہ ہے قل هو اللہ، جو ذات کا بیان ہے. اور آیت الکرسی، سورہ الحدید اور سورہ حشر یہ اللہ پاک کی صفات کا بیان ہے. تو آیت الکرسی سے ہی بات شروع ہوئی تھی، تو آج انشاءاللہ یہ سورہ الحدید اور سورہ حشر اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت بھی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ ہر شے کہتی ہے. کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت ہے اور 44 نمبر آیت ہے اس کی. دوسرا اس کا معنی جو امام طبری نے سورہ الحدید کے شروع میں ہی تعارف میں ہی انہوں نے جو ابتدائی آیات ہے اس میں لکھا ہے کہ سبح سے مراد ہے کہ فرما بردار اور مطیع ہے کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے. تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اس کی تابعداری بھی کرتی ہے، اور کل مخلوق اس کی تعظیم کرتی ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں. یہ طبری مختلف ایڈیشن ہے اس کے سورہ الحدید کیا جو تفسیر ہے اس کے شروع میں. اور جتنے بھی اسماء حسنہ بیان ہوں گے اللہ پاک کے، جتنے بھی نام بیان ہوں گے، اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے 3 باتیں کہ وہ بات، وہ صفت اللہ پاک میں بے انتہا پائی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہو. تو آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ عزیز بھی ہے وہ حکیم بھی ہے. تو یہ عزیز عین زے جس کو عربی میں عین زا کہتے ہیں، عزازا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اسی سے عزت ہے. تو جو اردو، پنجابی، فارسی میں عزت کا مفہوم ہے، عربی میں اس سے
زیادہ مفہوم ہے اس میں۔ عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کوئی ایسا بلند مرتبہ مل جائے، کسی کی ایسی بلند حیثیت ہو کہ کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، یعنی جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں سب پر غالب، اور اپنی بولی میں پنجابی میں ہم کہتے ہیں سب سے ڈاڈا، اس کو کہتے ہیں العزیز۔ الحکیم، جو دانائی، علم، دانش میں کامل ہے، جو اپنی مخلوق کے مصالح یعنی فوائد، جو مخلوق کے فائدے کی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ماضی، حال، مستقبل کا پورا علم رکھنے والا ہے، جو بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حکیم، دانا۔ اس کے بعد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، صرف اسی کا، لہو پہلے آ گیا، صرف اسی کا ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا حصہ نہیں اس میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر اور قدیر دونوں کے معنوں میں یہ ہے کہ بے انتہا قدرت رکھنے والا، ہمیشہ ہمیشہ قادر، اور ایسا صرف ایک ہی۔ آگے فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی غالب ہے، وہی سب سے قریب ہے، باطن، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ کیسے؟ اول کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اول مطلق، کیوں؟ اور یہ کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، هو الاول، هو الآخر، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی۔ اول جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخر جس کے بعد کوئی نہ ہو، سب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا، اور جس کا کوئی بھائی یا بیٹا نہیں ہے۔ الظاہر، غالب، جس سے بڑھ کر اور کوئی غالب نہ ہو، جس کے اوپر کوئی طاقتور نہ ہو۔ باطن، سب سے نیچے، جس سے نیچے کوئی نہ ہو، اور جس کی ذات کی حقیقت سمجھنا ناممکن ہو، اور جس سے قریب تر کوئی نہ ہو، جس کو فرمایا گیا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جس کے سوا فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ جب وہ قریب ہے تو وہ حالات کو جانتا ہے۔ ان چاروں صفات کا، اول، آخر، ظاہر، باطن، سے مراد کیا ہے کہ اس نے مخلوق کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کو جانتا ہے، وہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے مخلوق کو، یعنی محیط کل۔ یہ جو ہندو کہتے ہیں رام، رام لفظ کا مطلب بھی محیط ہی ہے، محیط کل، جو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل 60 نمبر آیت میں فرمایا کہ تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اول آخر کی تشریح ہے کہ تیرا رب لوگوں کو، کل انسانوں کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اور تیرا رب علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم ہر شے کو حاوی ہے۔ سورہ طلاق 65 نمبر سورت 12 نمبر آیت، سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورت اور 54 نمبر آیت، اور سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 126 نمبر آیت میں فرمایا کہ خبردار، آگاہ رہو کہ وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ هو الاول والآخر۔ تو اسی بات کو خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، سوتے وقت کی دعا، حدیث نمبر 6889۔ تو فرمایا کہ تو سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اول کی تشریح خود رسول کریم فرما رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کوئی شے نہیں۔ تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ تو سب سے ظاہر ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں، تو اس سے ڈاڈا کوئی نہیں، طاقتور کوئی نہیں۔ تو باطن ہے، تو اس سے مخفی کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے سارے حاجتوں کو، حالات کو جانتا ہے۔ تو
تجھ سے پہلے کوئی نہیں، عدم سابق، کہ تجھ سے ایسا کہ کبھی نہیں تھا، جیسے میں ہر مخلوق ہے، ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، ایک وقت ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے. تو جو پہلی ہماری حالت تھی اس کو کہتے ہیں عدم سابق. جو آئندہ مرنے کے بعد حالت ہمیں لاحق ہوگی اس کو کہتے ہیں عدم لاحق. جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، اللہ پاک اس سے پاک. اب یہ جو اول آخر ہے، یہی اللہ پاک کے نام بائبل میں بھی استعمال ہوئے ہیں. حضرت یسایہ علیہ السلام، ان کی جو کتاب یسایہ کے نام سے بائبل میں ہے، اس میں وہ اللہ پاک نے فرمایا میں خداوند جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں، یعنی میرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی ایسا نہیں میرے سوا جو اول آخر ہو. دوسری جگہ یہ ہے یسایہ 41 نمبر باب ہے، اس کا 4 نمبر اس کی آیت ہے. دوسری جگہ فرمایا رب الافواج، یعنی لشکروں کا رب. یہ اصطلاح ہے بائبل کی کہ جب بھی اللہ پاک کو انہوں نے صفت بیان کرنے کو کہتے ہیں رب الافواج، کہ اس کے لشکر بے شمار ہیں، فرشتے اس کی بے شمار ہیں. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. یہ ہے یسایہ 44 نمبر باب ہے، اس کا 6 نمبر آیت. 48 نمبر باب اور 12 نمبر آیت میں فرمایا کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر. بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ، اس میں ہے پہلا باب 8 نمبر آیت اور دوسرا ہے 21 باب 6 نمبر آیت. قادر مطلق فرماتا ہے، یعنی جو 3 خدا مانتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں لکھنا پڑتا ہے کہ قادر مطلق ایک ہی ہے. قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا ہوں اور میں اومیگا ہوں. یہ آپ نے نام سنے ہوں گے اشتہاروں میں. الفا کہتے ہیں اول کو جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور اومیگا کہتے ہیں آخر کو جس کے بعد کوئی نہ ہو. قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا ہوں اور اومیگا ہوں. دوسری جگہ فرمایا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی ابتدا اور انتہا میں ہوں. اس مخلوق کی ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا وہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. آگے یہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر تخت حکومت پر خود ہی متمکن ہوا. خالق ہم سمجھتے پیدا کرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائنر، منصوبہ بنانے والا. فرمایا ڈیزائنر بھی میں ہوں، باری بھی میں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں اور مصور بھی میں ہوں، اس کی آخری فائنل ٹچ دینے والے میں ہوں. میرا کسی مرحلے پر کوئی شریک نہیں، نہ میں نے کسی سے مدد لی. تو فرمایا خالق، ڈیزائنر، جس نے تخلیق میں کسی کو شریک نہیں کیا اور تخلیق کا منصوبہ خود بنایا اور کوئی شے خود بخود نہیں بنی، اس کے بنانے سے بنی. پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر بھی خود اکیلا بیٹھا. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا سورہ اعراف میں الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اسی نے بنایا ہے اور صرف وہی چلا رہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور مددگار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو آسمان سے اترتی ہے اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کو سب معلوم ہے. اور تم جہاں کہیں ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ سورہ اعراف 89 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے، جہاں بھی کوئی ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم سے ساتھ ہے. سورہ طٰہٰ میں یہی بات فرمائی. اور سورہ مومن 40 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا دعا جو سکھائی، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر، ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے سارے عمل دیکھ رہا ہے. خبردار ہونا، بما تعملون اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اور سورہ حشر جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 5 نمبر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ صرف اور صرف اسی کا ہے. وإلی اللہ ترجع الامور،
اور ہر بات کا فیصلہ ہونے کے لیے صرف اسی کی طرف رجوع ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کام کا کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا، ہر بات صرف اسی کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے سورہ حشر، اس کے آخر میں یہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ آتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ ہوئی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کے بارے میں بہت دفعہ بات ہوئی، صرف یاد دہانی کے لیے کہ اس کے الہ لفظ کے 6 معنی ہیں، جو سب سے اونچی شان والا ہو، جو خفیہ ہو، جو عقل سے بالا ہو، جس کو عقل سمجھ نہ سکے، جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ 6 معنی ہیں الہ کے، اور ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ مشکل کشا اور مختار کن، صرف ایک، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مختار کن ہے نہ کوئی مشکل کشا۔ یہ ساری صفات سوائے اللہ کے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ واللہ الذی لا الہ الا اللہ، وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب اتنے نام جب آ گئے تو یہ بالکل لاجیکل ہے کہ اس کے آخر میں آ جائے یسبح لہ ما فی، سب کچھ اس کا تابع دار ہے، مطیع ہے سارا کچھ اس کا، ماتحت ہے اس کے سارا کچھ۔ تو عالم الغیب و شہادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوق اس کے جو کچھ سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ مخلوق سے چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی۔ غیب سے مراد جو مخلوق سے چھپا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اور ان سارے ناموں کے ساتھ 3 باتیں لازماً آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی رکھنی ہے ذہن میں، اور یہاں کہ ہمیشہ ہمیشہ بے انتہا، یہ صفت اس میں بے انتہا پائی جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور ایسا صرف ایک ہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، ایسا صرف ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن بے انتہا مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ وقتی جوش آ گیا تو اس نے اپنی رحمت کر دی لیکن اس کے بعد پھر رحمت ختم ہوئی، نہیں، ہے بھی بے انتہا رحمت، ہر وقت جوش پر رہتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الملک، بادشاہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وحدہ لا شریک بادشاہ۔ ملک کہنے سے مراد، اس کی ایک جو قرات ہے سورہ فاتحہ میں جو آتا ہے مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین بھی ایک قرات ہے اس کی، یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ چیز کسی کی ہے، مالک اس کا قانونی کوئی ہے اور قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ملکیت بھی میری ہے اور قبضہ بھی میرا ہی ہے۔ الملک، دی کنگ، سوائے میرے کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور اسی کا حکم، بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کائنات میں حکم صرف میرا چلتا ہے، میں ہی بادشاہ ہوں اس کائنات کا، اور بادشاہی میں نہ کوئی میرا شریک ہے اور نہ میں کسی سے مدد لیتا۔ القدوس، الملک القدوس، پاک بادشاہ، کیا مطلب؟ کہ دنیا کے بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، 100 عیب ہوتے ہیں ان میں، وہ ہے الملک القدوس، بے عیب بادشاہ، جس میں کسی قسم کے عیب خامی کا کوئی وجود نہیں، ہر قسم کے عیب اور خامی سے پاک ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ بے انتہا پاک ہے۔ السلام، اس کا معنی ہے سلامتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جج جو ہوتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا، اس کو کہتے ہیں مسٹر جسٹس، اس کو جج نہیں کہتے، مسٹر جسٹس، یعنی یہ مجسم انصاف ہے۔ اگر صرف انصاف کہنا ہونا کہ انصاف کس کو کہتے ہو، جس شخص کو دیکھ لو، تو اسی طرح یہاں پر فرمایا السلام، کہ وہ مجسم سلامتی ہے۔
اللہ پاک سلامتی دینے والا کیا کہنا کہ مجسم ہی سلامتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اور بے انتہا سلامتی ہے۔ جیسے جج کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لو تو انصاف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس شخصیت کو دیکھ کے آپ کو انصاف کا تعارف ہو جائے گا، اسی طرح خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو دیکھ، میرے بارے میں اگر آپ نے کوئی تصور قائم کرنا وہ ہے سلامتی، پوری مخلوق کو سلامتی دینے والا۔ اور آگے فرمایا المومن، امن دینے والا اور امان دینے والا، پناہ دینے والا۔ المومن وہ والا نہیں جو ہم ہیں، ایمان لانے والے، وہ ہے امن دینے والا اور امان دینے والا۔ السلام المومن پوری مخلوق کو سلامتی بھی دیتا ہے، امان بھی دیتا ہے اور امن بھی دیتا ہے۔ کس سے؟ نہ وہ خود مخلوق پر کبھی ظلم کرے گا، نہ وہ کسی کا حق مارے گا، نہ اس کا اجر ضائع کرے گا، نہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس کا امن اور اس کی امان کائنات کی ہر شے کے لیے ہے، اور یہ صفت اس میں ہمیشہ ہمیشہ بے انتہا ہے، اور ایسا صرف ایک ہی۔ اس کے بعد فرمایا المہیمن، اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے نگرانی اور حفاظت کرنے والا، نگہبانی، اس کو لک آفٹر کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ دوسرا معنی ہے شاہد، جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجتیں پوری کرنے کا اپنے اوپر ذمہ لے رکھا۔ المہیمن، حفاظت بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کا ذمہ دار بھی اس نے خود کو بنایا۔ الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، مطلب اس کو کسی کی درخواست کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اپیل نہیں وہ کرتا، وہ حکم نافذ کرتا ہے۔ اور اسی الجبار کا دوسرا معنی ہے اونچی شان والا، اور اس کا تیسرا معنی ہے بگڑی بنانے والا۔ یہ بازو ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر جو پھٹیاں لگا کے اس کو باندھتے ہیں اوپر سے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا۔ الجبار، کسی شے کو طاقت سے درست کرنے والا، کسی شے کی بزور اصلاح کرنے والا، عظمت والا، اونچی شان والا۔ باغ میں جو کھجور کا درخت سب سے بلند ہو، جس کا پھل کوئی آسانی سے توڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں جبارۃ النخل، سب سے اونچا درخت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الجبار، میں اونچی شان والا ہوں۔ اور تیسرا معنی کہ وہ کام جو عظیم الشان ہے اس کو کہتے ہیں عمل جبار۔ اللہ عظیم الشان بھی ہے، اونچی شان والا بھی ہے، بگڑی بھی بناتا ہے، اور اپنا حکم طاقت سے نافذ کرتا ہے۔ المتکبر، بڑا ہو کر رہنے والا، اور یہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی زیبا ہے، باقی مخلوق میں سے کسی کو تکبر زیبا نہیں۔ فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر اختیار کیا اس نے گویا میری چادر چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے 2 معنی ہیں المتکبر کے، جو سچ مچ بڑا ہو اور خام خواہ بڑا نہ بنے، اس کو کہتے ہیں المتکبر۔ اور دوسرا جو در حقیقت بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے۔ ایک جگہ کہ در حقیقت وہ بہت بڑا لیکن بڑا ہو کر رہتا نہیں ہے، دوسرا وہ بڑا ہے نہیں اور بڑا بنتا ہے۔ دونوں معنی اس کے کہ جو سچ مچ بڑا ہو، خام خواہ بڑا نہ بنے۔ دوسرا معنی کہ جو سچ مچ بڑا بھی ہو اور بڑا بن کر بھی رہے۔ اور سبحان، ہر عیب، خامی، ظلم، ناانصافی سے پاک۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ خدا کی صفت کسی اور میں ماننا، سادہ سی طرح خدا کی صفت کسی اور میں ماننا۔ جیسے خدا ہے، اس کو وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حکم دیتا اور ہو جاتا ہے۔ یہی خیال کسی اور کے بارے میں رکھنا کہ اس نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا۔ الباری، اپنے منصوبے کو نافذ کرنے والا۔ یہ خلق کے بعد، منصوبہ بندی کے بعد، ڈیزائننگ کے بعد دوسرا مرتبہ ہے۔ سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرنے والا، جو نقشہ بنایا تھا نا بطور خالق،
اس کو نافذ کرنے والا اور مخلوق کو عدم سے نکال کر وجود میں لانے والا. کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف حکم دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. اسی طرح ذہن میں یہ رکھنا کہ بعض یہ جو سائنسدان ہیں یا اللہ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سائنسدانوں نے بڑی بڑی چیزیں بنا دی، سارا کچھ بنا دیا. اللہ بناتا ہے عدم سے، بغیر مٹیریل کے بناتا ہے. تم جو بھی بناتے ہو وہ دریافت کرتے ہو، ایجاد نہیں کوئی بھی کر سکتا. جو بھی ہے دنیا میں اس کا استعمال تم دریافت کرتے ہو. اللہ ہے جو بغیر مٹیریل کے بناتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. المصور اپنے منصوبے کے مطابق اشیاء کی صورت گری کرنے والا، یہ فائنل ٹچ دیتا ہے. وہ منصوبہ اس نے بنایا، الخالق. اس نے عدم سے وجود میں لایا، الباری. اور المصور کہ اس چیز کو فائنل ٹچ دیا. اب اس ساری بات کا جو خلاصہ ہے، جو ہم نے قل هو اللہ میں دیکھا، آیت الکرسی، سورہ الحدید اور یہ سورہ حشر کے آخر میں، وہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ازلی اور ابدی، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب پر غالب ہے. اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. اور کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے اور تخت حکومت بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے. کائنات کا سارا انتظام صرف اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. کوئی معاملہ اس نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا، اور نہ اختیار اور حکومت میں کوئی اور شریک ہے. علم اور قدرت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اب یہ الرحمن اور الرحیم جو ہے اس کی ایک حکایت بیان کر کے تو بات ختم کرتے ہیں. اختر شیرانی اردو کے بہت مشہور شاعرہ، ان کا بیٹا وہ شیخ اوپرا کالج میں پروفیسر تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، فارسی کے پروفیسر تھے. وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہاں سے لاؤں انہیں. اس میں خاکہ ایک لکھا ہے انہوں نے اپنے والد کا، اپنے دادا کا، محمود خان شیرانی کا. ان کا نام ہے مدر محمود شیرانی. جو اختر شیرانی کے والد تھے محمود خان شیرانی، بہت بڑے عالم تھے. مقالات شیرانی بہت مشہور چیز ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بڑے ماموں کے پاس ہم گئے، تو میں اس وقت میٹرک میں تھا. تو ماموں نے کہا کہ یہاں پر ہم جمعہ پڑھنے جائیں گے نا یہاں، تو اس مولوی صاحب کو آپ دیکھ لینا، پھر بات ان کی میں بعد میں بتاؤں گا. تو ان کا نام تھا سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھا، باہر نکلے. میں نے کہا ماموں ان کی بات کون سی؟ انہوں نے کہا یہ شاہ صاحب یہاں پر بڑی مدت سے امام ہیں، یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں، اور ہر جمعے میں صرف اللہ کی رحمت ہی کا بیان کرتے ہیں، الرحمن والرحیم. ایک جمعہ انہوں نے نا 40 سال ہو گئے ان کو رحمت کا بیان کرتے ہوئے، تو ایک جمعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نا غضب کا بیان بھی کر دیا. تو کہتے رات کو خواب میں آواز آئی کہ یعقوب شاہ میری رحمت مک گئی تھی جڑا ہن تو غضب دا شروع کرتا. الرحمن والرحیم، بے انتہا مہربان اور ہمیشہ ہمیشہ مہربان. اس سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف کرے، خطاؤں کو درگزر کرے، اور قیامت والے دن پوری امت کو رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحش، وَيَا رِجَانَا حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتُنَا. صلی وسلم وبارک دائماً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین. وآخرہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.